چغلی نہ سنے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قرآن کی اتنی صورتیں یاد کر لی ہیں کہ نماز وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے تو کیا اس پر لازم ہے کہ یہ پورے قرآن کو ناظرہ کو پڑھے؟ دیکھیے، یہ ہم نے بارہا اپنے پروگرامز میں عرض کیا ہے کہ کہیں پر بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ الف لام سے لے کر والناس تک اپنے بچوں کو پورا قرآن صرف عربی عبارت پڑھائیں، کہیں اس کا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے ضرور کہ ہم بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں، پھر اگر حفظ کروانا چاہیں تو حفظ کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں چلیں جی قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ قرآن کی عربی عبارت ختم کروانے کا شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کا مطالبہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے چند آیات یا چند صورتیں یاد کر لیں جو نماز میں پڑھ سکتا ہے، بس کافی ہے۔ اب اسے یہ ضرور کرنا، یہ نہیں کہ قرآن کو چھوڑ دے، اب وہ شروع سے بس اس کو لے کر چلے، چاہے 2 آیتیں سیکھے کسی عالم دین سے، 3 آیتیں یا 4 آیتیں، ترجمہ اور تفسیر، چاہے اس طرح کر لے کہ خود ترجمہ تفسیر پڑھ لے اور پھر جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ کسی عالم دین سے معلوم کر لے۔ اس طریقے سے اس کو ہم پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں، اور بچوں کو بھی بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا قرآن عظیم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سمجھانا شروع کریں۔ تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا مطالبہ ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور ہدایت کا حصول اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد سمجھیں، سمجھنے کے بعد اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کرنے کے بعد جو اپنے اندر اس آیت کے تقاضے کے مطابق کمی کوتاہی محسوس کریں، اس کمی کوتاہی کو ختم کر کے ایک عملی طور پر قرآن کو اپنے اوپر نافذ کر کر استقامت سے اس کے نفاذ کو باقی رکھا جائے۔ یہ ہے اصل میں شریعت کا مطالبہ، اور صحابہ کرام نے یہی کیا۔ وہ بیٹھ کے صرف قرآن پاک کی عربی عبارت نہیں پڑھتے تھے، بلکہ عربی عبارت کے ساتھ ساتھ وہ تو عربی اللسان تھے، مفہوم سمجھتے تھے، اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ اور اپنے عمل کی بہتری اور فکر آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندی درجات کا سامان جو آج مسلمان نے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے رسمی کارروائیوں سے ہٹ کر تھوڑا حقیقی کارروائیوں اور شریعت کی طرف سے جن کارروائیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے ان درست کارروائیوں کو اختیار کیا جائے، تاکہ قرآن کی کمحقہ برکات سے ہم بھی فیضیاب ہوں، ہمارے بچے فیضیاب ہوں، اور میدان معاشر میں ہماری گرفت نہ ہو۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سے میدان معاشر میں ہرگز یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے الف لام سے لے کر والناس تک کسی قاری صاحب، حافظ صاحب کی صحبت میں رہ کے پورا قرآن پڑھ لیا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ جب تمہارے اوپر قرآن نازل، تمہارے لیے قرآن کو نازل کیا گیا، اس کی آیات پر تم نے کتنا عمل کیا، اس کے احکامات پر کتنا عمل کیا، جن مقاصد کے لیے قرآن عظیم کو آیات کو نازل کیا گیا، کیا ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ نے کوئی عملی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یہ ان چیزوں کا سوال ہوگا۔ اور آج کا مسلمان جو قرآن پاک کو صرف رسمی طور پہ ختم کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہم امام صاحب کے پیچھے، ہم سے مراد جو عام عوام ہے ہماری، امام صاحب عربک میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بس آمین آمین۔ حتیٰ کہ لفظ آمین کا مطلب اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آمین کا مفہوم کیا ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آمین کا معنی کیا ہے۔ تو یہ کیا قرآن اللہ تعالیٰ نے تقریباً 6666 آیات اس لیے نازل کی تھیں کہ خالی بس اوپر ظاہری عبارت پڑھو، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، یہی نہ پتا ہو ایک مسلمان کو پوری زندگی کہ میرا رب قرآن میں مجھ سے کیا فرما رہا ہے؟ یہ انتہائی المیہ ہے، قابل افسوس بات ہے، اور انتہائی قابل توجہ بات ہے۔ اس لیے قرآن کے ختم کرنے پہ توجہ نہ کی جائے، قرآن سمجھنے پر توجہ کی جائے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر امام کے پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ